بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مکہ مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے، اس کی تاریخ، حقائق اور اہمیت۔ اسلام میں مکہ کی اہمیت کیوں ہے، مکہ کیا ہے اور مکہ کہاں واقع ہے، مسلمان مکہ کیوں جاتے ہیں اور مسلمان کعبہ کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ مکہ شہر دنیا بھر کے 1.9 بلین مسلمانوں کے دلوں میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ ایک گہری روحانی اہمیت کی جگہ ہے جہاں مومنین جمع ہوتے ہیں، اللہ کے برکت حاصل کرتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مذہبی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ آج کعبہ، مسجد الحرام اور دیگر مقدس مقامات اسلامی عقیدے کے مرکزی نکات ہیں، کیونکہ مختلف پس منظر اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں عازمین ہر سال عمرہ یا حج کے لیے ان کے پاس آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی زندگی میں مکہ کی اہمیت، اس کی منفرد خصوصیات اور عام مذہبی رسومات اور ذمہ داریاں جو سعودی عرب کے مقدس شہر کو مرکز بناتی ہے۔ اسلام میں مکہ کی اہمیت کیوں ہے؟ در حقیقت سب سے پہلے عبادت گاہ جو بنی نوع انسان کے لیے قائم کیا گیا وہی مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام جہانوں کے لیے بابرکت اور ہدایت ہے۔ سعودی عرب میں شہر یہ کئی مجبور وجوہات کی بنا پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ بنیادی طور پر درج ذیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ یا مکہ مکرمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، جو کہ آخری رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی والوں کے سال میں پیدا ہوا۔ گریگورین کیلنڈر پر 570 عیسوی کو نشان زد ہوا۔ سیل انبیاء کے طور پر ان کا مشن انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ قرآن کا نزول اور اسلامی تعلیمات کا قیام مکہ مکرمہ میں شروع ہوا۔ مکہ وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی پہلی الہی وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ لمحہ فکری یہ واقعہ غار حرا میں پیش آیا۔ مکہ مکرمہ کے اطراف کی پہاڑیوں میں اس نے نبوت کے آغاز کو نشان زد کیا اور قرآنی وحی کے آغاز کا اشارہ دیا، جو مسلمانوں کے لیے بنیادی مذہبی متن کے طور پر کام کرتا ہے۔ قرآن ایمان، عبادت، اخلاقیات اور سماجی طرز عمل کے بارے میں جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے، جو اسے مسلمانوں کی زندگیوں کا کمپاس بناتا ہے۔ کعبہ مسجد حرام، مسجد عظیم کی حدود میں واقع ہے، مکہ مکرمہ کے قلب میں ہے۔ سیاہ کیوبک ڈھانچے کو اللہ کا گھر سمجھا جاتا ہے اور مسلمانوں کی نماز کا مرکز قبلہ ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اپنی روزانہ کی نماز کے دوران کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، جو ان کے اتحاد اور روحانی تعلق کی علامت ہے۔ کعبہ کی تاریخ توحیدی میراث کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسا کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ خالق کائنات کی عبادت کے لیے مکہ اسلام میں دو بنیادی زیارتوں کی منزل ہے، حج اور عمرہ۔ حج ان میں سے ایک اسلام کے 5 ستون ایک واجب حج ہے، جو ہر مسلمان جو شرائط پر پورا اترتا ہے اسے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور کرنا چاہیے۔ حج کے مناسک جس میں شامل ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور میدان عرفات میں کھڑا ہونا، مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس عمرہ ایک مستحسن لیکن غیر لازمی حج ہے۔ دونوں سفر مسلمانوں کو اللہ کے قریب لاتے ہیں اور عقیدت اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔
مکہ کا نام سعودی عرب کے مقدس شہر کے اصل حوالہ سے ماورا ہے، جو مغربی ثقافت میں ایک وسیع اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بہت زیادہ مذہبی اہمیت کی جگہ اور کسی بھی مرکزی نقطہ یا بڑی اہمیت کی منزل کی علامت ہے۔ پھر بھی مکہ کیوں اہم ہے؟ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان اکثر پوچھے جانے والا سوال ہے۔ مغربی سیاق و سباق میں مکہ ایک انتہائی اہمیت کے حامل مقام کی نشاندہی کرتا ہے، جو عالمی شعور پر اسلامی مقدس شہر کے روحانی اور تاریخی میراث کے گہرے اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ موافقت ایک اجتماع کی جگہ کے طور پر اس کی پوزیشن کو واضح کرتی ہے، جہاں لوگ ایک مشترکہ مقصد یا مقصد کے لیے متحد ہوتے ہیں۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ کس طرح لاکھوں مسلمان مذہبی زیارت کے لیے شہر میں جمع ہوتے ہیں، جبکہ مکہ کو پناہ گاہ یا پناہ کے احساس کو ابھارنے کے لیے زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا بنیادی اور مقدس ترین تعلق اسلامی مقدس شہر کے ساتھ ہے۔ وہاں کعبہ مرکزی عبادت گاہ ہے اور لاکھوں متنوع زائرین سالانہ مذہبی ذمہ داریوں کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس طرح مکہ اتحاد، عقیدت اور اسلامی تاریخ اور ایمان کی بھرپور ٹیپسٹری کی علامت کے طور پر تیار ہوا ہے، جو مقامی اور عالمی سطح پر اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مکہ کہاں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ سعودی عرب کے مغربی علاقے میں بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ واقع ہے۔ یہ بحیرہ احمر سے اندرون ملک ہے اور بندرگاہی شہر جدہ سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر ایک وادی کے اندر بسا ہوا ہے، جس کے آس پاس کے صحراؤں کے وسیع و عریض پھیلاؤ نے اس کے منفرد جغرافیائی اور روحانی کردار میں اضافہ کیا ہے۔ مسلمان مکہ کیوں جاتے ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار مکہ مکرمہ کی زیارت ضرور کرنی چاہیے۔ اگر کچھ شرائط پوری ہو جائے، یہ حج کو حج کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ حج کا فریضہ ایک لازمی مذہبی فریضہ ہے اور مسلمانوں کے لیے معافی مانگنے، اپنی روح کو پاک کرنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مسلمان مکہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اسلام کی جائے پیدائش کے طور پر بہت زیادہ روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ اس عقیدت کا مرکز کعبہ ہے، جو مکہ میں مسجد الحرام کے اندر واقع ہے۔ یہ روایت میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ دعا کی سمت تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی رہنمائی میں منتخب کیا تھا۔ مکہ کی سمت میں دعا کرنا دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ کی عبادت میں متحد کرتا ہے، توحید کے مرکزی اصول یا خدا کی وحدانیت پر زور دیتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے اتحاد کے ایک علامتی مظہر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ تمام مسلمان، خواہ ان کے جغرافیائی محل وقوع سے قطع نظر، اپنے مشترکہ عقیدے اور خالق کائنات سے عقیدت کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام میں حج کیوں ضروری ہے؟ حج کی جڑیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ گہری ہے۔ اسلام کے مطابق دونوں انبیاء کو اللہ نے کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا، جو اب کعبہ کے مرکز میں کھڑا ہے۔ اس عبادت گاہ کی تعمیر کا مقصد اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنا اور اس کی عالمگیر حاکمیت پر زور دینا تھا۔ اسلام میں حج اسی حکم الہی کے تسلسل کے طور پر فرض ہوا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کو درپیش آزمائشوں کی یادگار کے طور پر کام کرتا ہے۔ حج کے دوران ادا کی جانے والی رسومات، جسے کعبہ کا طواف کرنا اور میدان عرفات میں کھڑے ہونا،
انبیاء سے وابستہ واقعات کی علامتی طور پر رد عمل ہے۔ اس طرح حج محض مناسک کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے جس کی جڑیں ابراہیمی انبیاء کی مشترکہ تاریخ میں ہے، جو اللہ کے ساتھ مومنین کے تعلق کو مضبوط کرنے اور ان کی روحوں کو پاک کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ حج ہر مالی اور جسمانی طور پر استطاعت رکھنے والے مسلمان پر فرض ہے، جو مخصوص شرائط پر پورا اترتا ہو۔ اس زیارت کو انجام دینے سے مسلمان نہ صرف اپنے آپ کو گزشتہ گناہوں سے پاک کرتے ہیں، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے توحیدی پیغام سے وابستگی کا اعادہ کرتے ہیں اور آپس میں بھائی چارے اور مساوات کا گہرا احساس قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح عمرہ کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ یہ لازمی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اب بھی مسلمانوں کے مقدس ترین سفروں میں سے ایک ہے۔ مکہ کے بارے میں دلچسپ حقائق۔ ذیل میں کچھ مکہ کے بارے میں دلچسپ حقائق۔ مستقبل میں حج یا عمرہ کے لیے سعودی عرب جانے کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے غلاف کعبہ، جسے کسوہ کہتے ہیں، سیاہ ریشم سے احتیاط سے تیار کیا گیا ہے اور سونے کی پیچیدہ کڑھائی سے مزین ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس تعظیم اور دیکھ بھال کی عکاسی کرتا ہے جس کے ساتھ اس مقدس ڈھانچے کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ کعبہ تک خصوصی رسائی۔ اگرچہ عام لوگ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے، چند ایک کے پاس اس کے اندرونی حصے کی چابیاں ہیں۔ اس کا اعزاز کعبہ کو کھولنا اور داخل ہونا کلیدی داروں کے لیے مخصوص ہے، عام طور پر بنی شیبہ کے خاندان کے افراد جنہیں نسلوں سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ حجر اسود کو چومنا۔ خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں سرایت شدہ حجر اسود کے نام سے بھی حجر اسود کہلاتا ہے، مقدس سمجھا جاتا ہے۔ حج اور عمرے کے واجبات پر جانے والے عازمین اکثر تزکیہ کی علامت کے طور پر پتھر کو چومنے یا چھونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پتھر ہمیشہ سے کالا نہیں ہوتا تھا؟ اصل میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سفید تھا۔ صدیوں کے دوران اور مختلف واقعات کے ذریعے بشمول بنی نوح انسان کے گناہوں کی نمائش یہ سیاہ ہو گئی۔ اسلام میں مدینہ کیوں اہم ہے؟ مدینہ اسلام کا دوسرا بڑا مقدس شہر لے جاتا ہے۔ بہت زیادہ تاریخی اور روحانی اہمیت۔ مدینہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی تاریخ کے ایک اہم وقت میں پناہ ملی۔ مدینہ کی طرف ان کی ہجرت، جسے ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کی دوسری پارٹ میں ہم یہ بتائیں گے اسلام میں مدینہ کیوں اہم ہے۔ مدینہ کے بارے میں بہت سارے حقائق کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو پیارے دوستو، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔